کہ میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو بل کی بات ہے، آیا تو دم نہیں تو بے دم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں ایک عرض کرتا چلوں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محفل کے اندر جب بھی حضور کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا آ جاتی تو آپ بڑے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا کرتے اور بڑی ان کو عزت دیا کرتے، اور جو باتیں وہ کرتی وہ اس کسی صحابی کیا کسی بندے کی طاقت نہیں تھی جو حضور سے بات کر سکے، اس لیے کہ لخت جگر تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل چاہتا تو آپ کے گھر چلے جاتے تو آپ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی استقبال کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور آپ وہاں تشریف فرماتے اور بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد چونکہ اپنے اتنا وہ نہیں ہے، حضرت غوث پاک علیہ رحمہ کا میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت غوث پاک علیہ رحمہ کی ایک مریدنی عاشق تھی، بڑی بچی، مطلب نوجوان، مطلب یہ نہیں کہ مطلب کوئی بری، وہ بڑی آپ سے عقیدت رکھتی تھی، اس کی ماں بھی آپ سے بڑی عقیدت رکھتی تھی۔ تو اس کے گھر کے اندر آواز آتی ہے کہ خلیفہ وقت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہو رہی ہے، پہنچو۔ لوگوں کی طرح نہیں جو آج کل لوگوں کے کانوں میں آواز آ جاتی ہے، یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، 99% جھوٹ ہے۔ آواز آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو رہی ہے، خلیفہ وقت کیا، چلو پہنچو۔ جب وہاں جاتی ہے تو دربار نار کھڑے ہوتے، نہیں جانے دیتے کہ آپ کے پاس ہے کیا کا؟ کہا کہ بھائی ہمیں پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایسی آواز آئی ہے اور ہم حضور کی محفل میں ہر شخص آ سکتا ہے، لیکن یہاں دوڑو یہاں سے بڑی بھی، یہاں کوئی آپ کے آنے کی جگہ نہیں ہے۔ آخر وہ لڑکی زار و قطار رونے لگتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں ایسا کرو، سیدھے چلتے ہیں گھر کے اوپر، ہم خود جو ہے، اس کی ماں کہتی ہے اپنے میلاد کی محفل سجا لیتے، اور بیٹی کو کہتی ہے جتنا میلاد مجھے یاد ہے میں تجھے سناؤں گی، اس کے بعد تو نعتیں شروع کر دینا۔ صاحب اس وقت کے لوگ بڑے سچے اور پکے ہوا کرتے تھے، آج کل کی نئی نسل تھوڑی جسے اپنے باپ کے نام کا نہیں پتہ، بزرگان دین تو بہت دور ہیں، ہاں گانوں کا پتہ ہے نا، اپنے کیا کہتے ہیں وہ جو ہیں ایکٹریس، ان کا پتہ ہے لیکن مسلمانیت کا نہیں پتہ۔ تو جب اپنے گھر پہنچی اس سے ملا شروع کر دیا اور وہ لڑکی زار و قطار رونے لگی، اتنی روئی کہ اب وہ سحری کا ٹائم ہو گیا۔ ماں حضور کے قصے بیان کرتی رہی، وہ نعتیں پڑھتی رہی، کیا وجہ؟ اب میں اندازہ لگائے کہ خلیفہ کی محفل قبول نہیں ہے، غریب کی محفل قبول ہے، یہ مقصد اس کا یہ ہے، روتی رہی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی اٹھ، ایک دم سحری کا ٹائم ہونے والا ہے، تو مجھے سحری کرا، ناشتہ بنا جلدی سے۔ اب جیسے گھر میں 2 کمرے ہوتے ہیں، یا آپ کا گھر ہے اس کے اندر 2 کمرے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھے ہو دوسرے کمرے، جیسے وہ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو چیخ مارتی ہے بڑی زور سے، ماں بھی بھاگتی ہے، کہا کیا ہو گیا؟ کہا غوث پاک علیہ رحمہ یہاں کھڑے۔ دیکھا سفید کپڑوں کے اندر مبلوس غوث پاک کھڑے۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، ایتھینٹک بات کہہ رہا ہوں۔ غوث پاک وہاں کھڑے ہیں اور وہ جو ہے اپنے دروازے کے اپنے جو پلر ہوتے ہیں ان کو چوم رہے، ان بچیوں کو کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹو، دونوں خواتین جو مرید تھی پیچھے ہٹو، جو ان کی دری بچھی ہوئی تھی، جو اس زمانے میں ٹاٹ کی دریاں، اب یہ قالین تھوڑی، اس کو چوم رہے۔ کہا کہ سرکار ہماری اوقات کہ آپ اس کو چومیں۔ کہنے لگی بیٹی تمہاری محفل
میرے غوث کو، میرے رسول کو اتنی پسند آئی ہے کہ ابھی ابھی مجھے پتہ چلا ہے یہاں سے وہ نکلے، میں صرف ان کے پاؤں کے نشانات کو چوم رہا ہوں، میں تمہارے گھر کو نہیں چوم رہا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بابا صاحب اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا فقیر کے پاس آتے بہت لوگ ہیں لیکن لے کے کوئی جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اگر اللہ والوں سے دوستی کرنی ہے تو رب بھی آپ سے راضی ہے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر رب آپ سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور بتاتا چلوں، اسے سمجھنا۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ غوث پاک کا کہ تمام ولیوں کی گردن پہ تیرا قدم ہے، اس سے آپ فرماتے ہیں کہ میں جس پہ مہر نہ لگاؤں یا جس کی گردن پہ قدم نہ رکھوں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا۔ تو ایک اس میں آج کل کے جیسے فقیر مولوی بنے ہوئے، ہر کوئی کہتا ہے میں پیر ہوں، مجھ سے زیادہ جانتا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ علم کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ طاقت کسی کی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ تعلقات کسی کو، ہر بندہ اپنے آپ کو بھرنے خام سمجھے بیٹھا۔ 2 دن اسے ذکر کرتے بھی نہیں ہوتے، چوتھے دن 4 مرید لے کے وہ اپنی مسجد بنا لیتا، پیر صاحب بن جاتا۔ تو جب کہا حضرت غوث پاک نے کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے، تو یہ صاحب نے کہا کہ میرا قدم ان کی گردن پہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ اور وہ حافظ قرآن بھی تھا اور حدیث سے بھی بڑا واقف تھا، اس کے بے انتہا مرید بھی تھے، آئی سمجھ جی، چاہنے والے بھی تھے۔ اب غرور تکبر ہوتا ہے نا، اگر آپ کے ساتھ 20 آدمی ہو جائے تو آپ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا، میرے ساتھ لوگ ہر بات میں نہیں ماننا۔ کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں، ذرا یہاں سے چلتے ہیں اگلے ملک کے اندر سیاحت کو۔ جب سیاحت پہ جاتے ہیں تو ابھی آدھے میل یا 2 میل یا 3 میل کا سفر طے ہوتا ہے، تو آگے دیکھتا ہے ایک عیسائی لڑکی ہے بے انتہا حسین۔ پیر صاحب ان کو دیکھتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، بھائی ادھر دیکھ تو میری بات سن، چھوڑ دے سفر تو میری طرف دیکھ، تو دیکھتے ہیں بڑی غور سے اور وہ اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ مرید کہتے ہیں کہ حضرت وہ ذکر خدا بندی کرنا ہے، تہجد پڑھنے کا، بھائی میرا کوئی تعلق نہیں، تہجد بھی گئے، ذکر بھی گیا، اب وہ بابا وہی بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر کے آگے وہ بھینسیں چرایا کرتی تھی، وہ اوپر بھی اٹھا رہا ہے، صفائی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ بات بہت بڑھتی گئی، ہلکے ہلکے تمام مرید جو تھے بھاگنا شروع ہو گئے سے کہ پیر صاحب تو نہ نماز کے رہے نہ روزے کے رہے، جب ان سے بات کرو تو کہا کہ میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، اپنے مریدوں کو گالیاں دے، بھگا دے۔ خیر صاحب ہوتا رہا تو اس لڑکی نے تمام کام آپ کے سپرد کر دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے میری طرف راغب ہے، اس نے کہا بھائی میں اپنے ماں باپ کی اکیلی لڑکی ہوں، تمام کام تو ہی کرے گا، میں نہیں کروں گی۔ گوبر بھی وہ اٹھائیں، جھاڑو بھی وہ دیں، اپنے کیا کہتے ہیں جانوروں کی صفائی بھی وہ کریں۔ بھائی مزے آ گئے اس کے۔ تو اس کا باپ جو تھا بڑا یہ سمجھدار عقل مند تھا، اس نے ایک دن اپنی بیٹی کو اس بندے کے ساتھ دیکھ لیا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ بابا پتہ نہیں، یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا، جو میں کہتی رہتی ہوں کرتا رہتا ہے۔ اس باپ سمجھ گیا کہ یہ اس کا عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ عیسائی تھے، اس نے کہا بابا ایک کام کرنا ہے، جو ہم کہیں گے وہ تو کرے گا؟ کہا جی ہم کریں گے۔ کہا جی ہمارے سور جو ہیں جس کے نام لینے سے 40 دن اپنے منہ گندا رہتا ہے، وہ جوہر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے سوری نے بچے دے رکھے، تو ان کو اٹھا اور فلاں پہاڑ کے اوپر رکھ کے آ جا۔ کہا کر دے گا؟ کہا بالکل کر دوں گا، وہ تو آپ کو پتہ ہے اس آشتی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے میر کہار کوئی پوچھتا نہیں۔ او بھائی وہ تو کہا کہ جیسے ایک اللہ معاف کرے بنچراوار کو لے کے چلا تو دیکھا راستے کے اندر 1.5 میل کا راستہ ہے، ان کا ایک مرید بھی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا
کہ حضرت کی آپ کیا کر رہے ہو، آپ تو حافظ قرآن تھے، آپ تو حدیث کے سمجھنے والے تھے، عالم دین تھے، یہ آپ کو ہوا کیا؟ کہنے لگے بھائی میں تو کوئی عالم دین نہیں، میں تو کوئی حافظ نہیں۔ کہا کوئی چیز قرآن پاک کی تمہیں یاد ہے؟ کہا قرآن میں بھول چکا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو قرآن میں بھول چکا ہوں اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ کہا آپ مسلمانوں کا کیسا مسلمان، کس بات کا مسلمان؟ بس اس نے آ کے اپنے دوست کو کہا، وہ سیدھا حضرت غوث پاک علیہ رحمہ کے پاس آ گیا۔ حضرت غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا پڑے اس کی بات سن کے، کہنے کہ بھائی ہم نے تو آج تک اسے بد دعا ہی نہیں دی، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں کون ہے۔ تو بات کیا کہ تو اللہ والے سے تو نے بوس کیا تھا، اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا، مقصد یہ، اور تیرا حشر یہ کر دیا۔ بس اسی وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار میں تو خطا کار بندہ ہوں، تو اسے معاف کر دے۔ غوث کہہ دے معاف کر دے، جس کی منہ کے اندر 7 دفعہ میرا نبی لہاب دن ڈال دے تو اس کی طاقت کیا ہوگی، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ڈال دے، یہ سمجھو کہ جو ہر چیز کو سمجھتا ہو، ہر چیز اس کے ذہن میں کمپیوٹر کی طرح فٹ ہو، آج کل کی طرح نہیں جیسے کمپیوٹر میں فٹ کر دیتے ہیں، ایک دم اس کو جھٹکا لگا۔ ہاں میں کہاں، میں حافظ قرآن میں مسلمان، اور یہ میں نے کر کیا رکھا ہے؟ انہوں نے گھیر لیا، اس نے کہا بابا آج سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں جا رہا ہوں۔ سیدھا آیا غوث پاک کے قدموں میں گر گیا کہ سرکار مجھے معاف کر دو، واقعی آپ اللہ کے نیک بندے ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی سمجھ اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔